مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 54 میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ہجرت حبشہ کی جو اسلام کی پہلی ہجرت تھی کہ جس میں مکہ سے اللہ کے نبی کے اصحاب کہ جب مکہ میں ان کے اوپر ظلم و زیادتی اور تکلیفوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا، تو اللہ کے نبی کے حکم سے اللہ کے نبی کے اصحاب نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور اس ہجرت کے جو واقعات تھے کہ جس میں نجاشی کے دربار تک قریش کے وفد کی رسائی، اور پھر قریش کے وفد کا وہاں سے ناکام و نامراد واپس آنا، اور پھر حبشہ میں ہی کچھ واقعات کہ جن کو حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی روایت سے سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ وہیں سے بات کو جاری رکھیں گے کہ جس میں نجاشی کا جو قول تھا کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے اللہ نے کوئی رشوت مجھ سے نہیں لی، تو میں اب اللہ کے متعلق کام میں کیوں رشوت لوں؟ تو اللہ نے لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بے عقلی کے ساتھ میرا مطیع بنایا، تو میں اب اللہ کے بارے میں اس کام یعنی جو قریش کا وفد چاہتا تھا کہ تحفے تحائف کے ذریعے اور اس کے وزیروں کو اپنے ساتھ ملانے کے ذریعے کہ مسلمانوں کی بات سنے بغیر نجاشی ان کو واپس بھیجے، تو اس حوالے سے نجاشی نے یہ باتیں کی تھیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ نجاشی کا باپ جو ہے وہ اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور اس کی نجاشی کے سوا کوئی اولاد نہ تھی۔ نجاشی کا ایک چچا تھا جس کے 12 بیٹے تھے اور حبشیوں کی حکومت والے خاندان سے تھے۔ تو حبشہ والوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو مار ڈالیں اور اس کے بھائی کو حکومت کا مالک بنائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی سوائے اور اس لڑکے کے یعنی نجاشی کے علاوہ اس کے باپ کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کے بھائی کے صلبی 12 بیٹے ہیں، تو یہ اس کے بعد اس کے حکومت کے وارث ہوں گے، تو حبشہ اس کے بعد بھی ایک زمانے تک اس کی حکومت باقی رہے گی۔ تو آخر انہوں نے نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اور اس کو قتل کر ڈالا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کر دی۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرا۔ نجاشی نے اپنے چچا کے ساتھ نشو و نما پائی اور وہ لوگوں میں بڑا ہوشیار اور بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اپنے چچا کے حالات پر غلبہ حاصل کر لیا اور ہر جگہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگا۔ حبشہ والوں نے اس کے اقتدار کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ واللہ اس لڑکے نے تو اپنے چچا کے حالات پر قابو پا لیا ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ اسے ہم پر حاکم نہ بنا دے۔ اگر اس نے اس نجاشی کو ہم پر حاکم بنا دیا تو وہ تو ہم سب کو قتل کر ڈالے گا، کہ اسے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا وہ جو اقربا تھے، وہ جو اکابرین تھے حبشہ میں، جنہوں نے نجاشی کے والد کو قتل کر کے اس کے بھائی کو یعنی نجاشی کے چچا کو حاکم بنایا تھا، وہ اس کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا تو اس لڑکے کو قتل کر دو یا ہمارے درمیان سے نکال دو، کیونکہ ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈر لگا ہوا ہے۔ تو اس نے جو اس کا چچا تھا اس نے کہا کہ کل تم نے اس کے باپ کو قتل کیا، آج میں اس کو قتل کر دوں؟ تو کہا یہ قتل نہیں کر سکتا، اس کو میں تمہارے اس ملک سے نکال دیتا ہوں۔ تو نجاشی کو ایک تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں بیچ دیا گیا۔ تو وہ نجاشی کو کشتی میں لے کر چلا
اور کہتے ہیں جس دن اس کو بیچا گیا اس دن شام کو جو ہے ایک بارش جو ہے ایسی بارش آئی اور پھر اس کا چچا جو ہے وہ اس کے اوپر آسمانی بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حبشہ کے لوگ جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کا چچا جب ہلاک ہوا، فوت ہو گیا، تو اس کے 12 بیٹے تھے، تو انہیں تھا کہ ان کو ہم بادشاہ بنائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو اس کے سارے لڑکے جو ہیں وہ دماغی طور پر درست نہیں تھے، یعنی وہ سارے احمق قسم کے تھے اور کچھ جو ہے وہ دماغی مریض تھے۔ اب اس وجہ سے حکومت حبشہ میں جو ہے فساد ہو گیا۔ جب حالات ان کے لیے تنگ ہو گئے تو بعض نے بعض سے کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا بادشاہ جس کے بغیر تمہارے معاملات درست نہیں ہو سکتے وہ وہی ہے کہ جس کو صبح تم نے بیچ دیا ہے، یعنی وہی نجاشی جنہیں تم نے بیچ دیا ہے وہی تمہارا بادشاہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہی تمہارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ تو اگر حبشہ کی حکومت کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ تو پھر اس کی تلاش میں انہوں نے افراد کو بھیجا، یہاں تک کہ انہوں نے نجاشی کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو لا کر اس کے سر پہ تاج رکھا اور اسے تخت شاہی پر بٹھا دیا گیا، اور حکومت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو تاجر تھا کہ جس نے رقم دے کر ان کو خریدا تھا، ان کو وہ رقم بھی واپس دے دی گئی۔ تو یہ جو واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے نجاشی نے کہا کہ اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھ سے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اب اللہ کے اس معاملے میں کہ جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے بارے میں کوئی رشوت لے لوں۔ تو پس نجاشی کے بارے میں مزید ایک دو باتیں جو سیرت ابن ہشام میں نقل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے نجاشی سے کہا کہ تم نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، کیونکہ انہیں شک گزرا تھا کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے جناب جعفر بن ابی طالب کو اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا اور ان کے لیے کشتیاں تیار کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کشتیوں میں سوار ہو جائیں اور آپ ان سوار حالت میں ہی رہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ مجھے اس بغاوت میں کہ جس میں اس وقت مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر میں نے شکست کھائی تو آپ جہاں جی چاہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ نے جانا ہے آپ نے، تو اگر میں نے فتح پائی تو میں آپ سب یہیں رہیں گے میرے پاس۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے ایک کاغذ منگوایا اور اس میں لکھا کہ وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے جناب مریم کی جانب ڈالا۔ پھر اس نے اس لکھی ہوئی تحریر کو اپنے سیدھے بازو کے اندر اپنے قبا میں رکھ لیا اور حبشہ کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر حبشہ والوں کے ساتھ جو انہوں نے بغاوت کی تھی اور ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارے دین سے جو ہے علیحدگی اختیار کی ہے، تو یہاں تک کہ وہ اس مقابلے میں بھی اس بغاوت میں بھی انہوں نے نجاشی نے اپنے اس قوم پر فتح پائی۔ باقی نجاشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ اس دنیا سے گزر گیا تو وہ اسلام کے عقیدے پر ہی گزرا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی رحلت کی خبر دی گئی تو آپ نے اس کے بارے میں دعا فرمائی۔ یہ ہجرت حبشہ کے کچھ اہم واقعات اور اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات تھی کہ جن کو زیادہ تر اس میں سے مواد سیرت ابن ہشام میں سے آپ کی خدمت میں نے نقل کیا۔ اب آتے ہیں اس طرف مکہ میں جو حالات اس وقت چل رہے تھے۔ ہجرت حبشہ کا یہ واقعہ بعثت کے اعلان نبوت کے 6 سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں جو حالات تھے اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے ان کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب فروغ ابدیت میں سے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کروں گا۔ یہ حضرت عمر کا اسلام لانے کا جو واقعہ تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر فرد کا اسلام لانا صدر اسلام میں کسی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ ایک فرد یا ایک گروہ کے اسلام لانے کا سبب بنتا رہا ہے،
اور حضرت عمر کا اسلام لانے کا جذبہ محرک بھی بڑا دلچسپ ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کے یعنی حضرت عمر کے خاندان میں سے ان کی بہن فاطمہ اور اس کا شوہر سعید ابن زید وہ ایمان لا چکے تھے، اور چونکہ اسلام کے آغاز میں ان کے حضرت عمر کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بہت خراب تھے، وہ رسول اکرم کے بڑے دشمنوں میں سے شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کی بہن اور بہنوئی نے اپنا اسلام ان سے چھپایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ جناب خباب بن ارد کو جو ہے وہ مختلف مواقع میں ان کے گھر آتے تھے، یعنی ان کی بہن کے گھر میں، اور آ کر انہیں قرآن پڑھاتے تھے۔ اہل مکہ کے بگڑے ہوئے حالات حضرت عمر کو سخت پریشان رکھتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ افتراق و تفرقے ان کے درمیان کار فرما ہے، قریش کا روشن دن اندھیری رات کے مانند ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ رسول خدا کو نعوذ باللہ جا کر قتل کر دیں اور اس اختلاف کو جڑ سے ختم کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مقام پیغمبر کی تحقیق و تلاش کی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار صفا کے پہلو میں ایک گھر میں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ کی حمایت و حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ نعیم ابن عبداللہ جو ان کا دوست تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے اس مقصد کا سوال کیا کہ کس لیے تلوار لے کے نکلے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں محمد کی تلاش میں پھر رہا ہوں، جس نے قریش کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، اور قریش کو جو ہے ان کے عقل و شعور کو نہیں مانتا، ان کے دین کو نہیں قبول کرتا اور ان کے خداؤں کا مذاق اڑاتا ہے، میں انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تو دھوکہ کھا رہا ہے، تو یہ خیال کرتا ہے کہ اولاد عبد مناف یعنی بنی ہاشم تجھے زندہ چھوڑیں گے اگر تو نے ایسا کچھ کیا۔ پھر کہتے میں نے اس سے کہا اگر تمہیں اصلاح کی فکر ہے اور تم اس میں امن امان کی بات کرتے ہو تو پہلے اپنوں کی اصلاح کرو۔ تیری بہن فاطمہ اور اس کا شوہر مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ دین محمدی کے پیروں ہیں۔ نعیم کی بات نے ان کی سارے وجود میں، حضرت عمر کے سارے وجود میں غصے کا طوفان برپا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد سے وقتی طور پر منہ پھیر کر اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ہی وہ گھر کے قریب پہنچے تو کسی کی آواز سنی کہ جس میں ایک زمزمہ سنا، اثر آفرین آہنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو کوئی پڑھ رہا تھا۔ تو عمر کا اپنے بہنوئی کے گھر میں آنا اس طرح تھا کہ اس کے بہن و بہنوئی سمجھ گئے کہ یعنی شاید ان کے آنے کا کوئی طریقہ ہوگا یا چال ہوگی یا کوئی آواز ہوگی، تو انہوں نے جو معلم قرآن تھے خباب بن ارد ان کو اپنے عقبی کمرے میں چھپا دیا تاکہ ان کی نظر اس میں نہ پڑے۔ تو فاطمہ جو ان کی بہن ہے اس نے اس کاغذ کو بھی چھپا دیا جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، اور جس وقت عمر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یہاں پر کیا پڑھا جا رہا تھا، کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز نہیں سنی۔ عمر نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو، اور یہ بڑے غصے میں انہوں نے بات کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کی بہن جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کی مدد کو اٹھی، تو عمر نے اپنی بہن پر بھی حملہ کر دیا، اس کے سر کو تلوار کی نوک سے زخمی کر دیا۔ وہ بیچاری عورت اس حال میں کہ خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا، ایمان کے بھرے ہوئے دل کے ساتھ کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے بارے میں جو کچھ تو کر سکتا ہے کر، اس میں کوتاہی نہ کر۔ بہن کا دل خراش منظر جو خون میں لت پت زار و قطار رو رہی تھی اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ بڑی جرأت سے بات کر رہی تھی، تو اس نے ان کا دل ہلا دیا اور وہ اپنے کیے پر نادم ہو گئے۔ اسی لیے تقاضا کیا جب یہ اس واقعے میں کہ وہ جو تم نے جو پڑھ رہے تھے ابھی وہ صحیفہ مجھے دکھائیں، تو ان کی بہن نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی کرے، تو ان سے قسمیں لیے، وعدے لیے، اس کے بعد پھر صحیفہ ان کو دیا کہ جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ آیات پڑھی اور ان سے وہ متاثر ہو گئے اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ اسلام قبول کریں، اور اسی طرح سے رسول خدا کی طرف گئے۔ تو جب انہوں نے جا کر جس گھر میں اللہ کے نبی تھے دستک دی تو کسی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا اور بتایا کہ عمر آئے ہیں اور ان کے پاس تلوار بھی ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر نیک نیتی سے آئے ہیں تو ہم خیر مقدم کریں گے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔
بس یہ داخل ہوئے اور داخل ہو کر انہوں نے رسول خدا کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر لیا۔ ہم اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات کو اگلی قسطوں میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔